بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، آپ تمام ساتھیوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ ہمارے پیر و مرشد قبلہ حضرت خواجہ شفیع محمد صاحب مدد اللہ علیہ آپ نے اس وقت جو بھی سوالات شرپسند عناصر کی طرف سے گردش کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ نے ان تمام فتنہ پروروں کی طرف سے اٹھنے والے سوالوں کے جوابات یکجا فرما کر کے الحمدللہ اپنے بیان میں ان کو جواب کی صورت میں ہم تمام ساتھیوں کے لیے الحمدللہ بیان فرما دیا ہے۔ آپ تمام ساتھی نہایت توجہ اور انہماک کے ساتھ آپ کے اس فرمانے علی شان جو آپ نے اپنی گفتگو میں فتنوں کے دروازوں کو بند کرتے ہوئے فرمائے ہیں، نہایت توجہ اور غور سے سنیے، اور آئندہ اس طرح کے کسی بھی طرح کے فتنے اگر اٹھتے ہیں تو آپ بالکل مت گھبرائیں، مت اپنے آپ کو متزلزل کیجیے گا، اور الحمدللہ ہمیں حق کی راہ مل چکی ہے، اور اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس گئے گزرے دور میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہم پہ کرم فرمایا اور ہمیں دین متین کی حقیقی راہ کے جو اپنا مبلغین ہیں، جو الحمدللہ حقدار ہیں، ان کے توسل سے اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام کی اصل روشنی سے منور فرمایا ہے۔ تو تمام ساتھی اپنے اپنے دلوں کو، اپنے اپنے قلب و اذہان کو منور کیجئے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کریم نے چاہا تو آپ قبلہ حضرت صاحب کی اس گفتگو میں ہر طرح کے جوابات کو نہایت آسانی کے ساتھ، اور جتنے بھی فتنے آج اٹھ رہے ہیں ان کو اپنے پاؤں تلے روندنے کے لیے انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے بہت ہی یہ گفتگو آپ کے لیے نہایت مفید ثابت ہوگی، اور اللہ کریم نے چاہا تو آپ ضرور اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اور جس منزل کی طرف ہم سب گامزن ہیں اس کی طرف انشاءاللہ العزیز ان فتنوں سے بے نیاز ہو کر کے اپنا سفر جاری رکھیں گے، اور کسی بھی شرپسند عناصر کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان کو متزلزل ہونے سے بچائیں۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہم تمام ساتھیوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو زندگی اسلام پر اور موت کامل ایمان پر عطا فرمائے۔ تو آئیے قبلہ حضرت صاحب کا پر نور بیان سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وعلی صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سامعین السلام علیکم۔ کچھ اصلاحی باتیں، مسل کی باتیں کروں گا، میں اتنا بول نہیں سکتا کیونکہ ہمارا حکومت سے معاہدہ ہے کہ ہم حکومت کے خلاف نہیں بولیں گے، ویسے بالکل نہیں بولیں گے، لیکن میں یہاں کچھ مسل کی باتیں کرتا ہوں۔ ایک ماسٹر نے میرے مرید کو کہا کہ تمہارا پیر اور چشتی صاحب نے معذرت کر گئی ہے اور ڈر گئے ہیں اور اندر لکھ دیا ہے کہ نہیں بولیں گے، تو لوگوں میں یہ جو عام لوگ ہیں یہ شکار ہو جاتے ہیں ان باتوں کا، علم رکھتے نہیں۔ تو میں نے ماسٹر میرے پاس لے آیا، میں نے اسے ماں کی گالی دی کہ اٹھ، وہ اٹھ کھڑا ہوا میرے ساتھ لڑنے کے لیے، کہتا ہے بزرگ ہو کر تو نے کیسا جواب دیا؟ میں نے کہا یار میں معذرت کرتا ہوں۔ کہتا ہے تیری معذرت کا کیا کروں میں، تو نے میرا کیا بچایا؟
میں نے کہا یار آئندہ مجھے قسم اٹھا میں آئندہ نہیں کہوں گا. آدھے کہتا ہے بزرگ ہو کر پھر بھولیاں باتیں کرتا ہے, اس سے اوپر کیا ہو سکتا ہے تو مجھے کرے گا. بات سمجھنے کی کوشش کرنا. تو میں نے کہا یار میں معذرت کرتا ہوں اور لکھ دیتا ہوں آئندہ. تو وہ جب اس نے یہ کہا کہ اس بات کی کیا معذرت ہوتی ہے اور آئندہ تو اس سے اور بڑھ کر مجھے کیا کہے گا, تو میں نے کہا یار بات سمجھ آئی ہے نہیں. وہ کچھ سوچ سوچ کر مجھے کہتا ہے بات تو سمجھ آ گئی لیکن ایسا مجھے نہ سمجھاتا تو. میں نے کہا یار تیرا جواب وہ یہی تھا, کیا کروں, میں مجبور ہو گیا. جس طرح سمجھاتا تمہارے عقل میں نہ آتا, کیونکہ علم جو ہے علم کے بغیر باقی کچھ ہمارے مخالف لوگ دوسری پارٹی کے ہمارے میں مدرسے میں داخل کر کے ہمیں پتہ نہیں انہوں نے کچھ باتیں ایسے بنا دی ہیں جو ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. ہم نے تمہیں سارا دین سمجھایا, اب آپ ہم کو سمجھانے لگ گئے. تو ثبوت کے ہوتے ہیں دو قسم, ایک ہے عرفی ثبوت, ایک ہے شرعی ثبوت. عرفی ثبوت قیاس شک, ایسے قیاس کر لینا کسی بات کو دیکھ کر, اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ یہودی قانون میں بھی نہیں ہے. اسلام میں ہے ایک طرف سنو دوسری طرف بھی سنو, پھر تحقیق کرو, پھر زبان نہیں کھولنی, عام اعلان لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول. یہ تو ہے بھی نہیں کوئی وجود, اگر برائی ہو تو اعلان کرنا حرام ہے. شیطان اور شیطان والے کرتے ہیں, نیکی کا اعلان فرشتے کرتے ہیں. سمجھنے کی کوشش کرنا کہ ماحول خراب ہو جاتا ہے. یہ شیطان جس طرح کوئی پیپل پارٹی کا دوسری پارٹی میں چلا جائے تو پیپل پارٹی والے اعلان نہیں کریں گے, دوسرے کریں گے. اسی طرح اعلان اگر شریعت کے خلاف ہے اس کو مت پھیلاؤ, ماحول خراب ہوتا ہے. عرفی ثبوت, امام یوسف غدا سے پوچھا گیا کہ کتا مکان سے نکل رہا ہے, کمرے سے, آٹا ننگا پڑا ہے, کتے کا چمبا ہے اوپر, آٹا پاک ہے یا پلی حرام ہے؟ آپ نے فرمایا حرام ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ عرفی ثبوت ہے, شرعی ثبوت نہیں ہے. شرعی ثبوت ہے گواہ, کسی گواہ نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, تو فرمایا ٹپاک ہے. اس پر دونوں ائمہ کی چٹک لگ گئی. کوئی اس طرف ہو گیا, کوئی امام اعظم صاحب کے ساتھ ہو گئے جو خاص تھے, جو عام تھے وہ امام یوسف غدا. امام صاحب پر تنقید کرنے لگے کہ کتا بھی نکل رہا ہے, آٹے پر چمبا بھی لگا ہوا ہے, پھر بھی گواہ مانگتا ہے. تو اس بات پر ایک عورت تھی امام یوسف غدا پر عاشق, آپ حسین تھے, وہ بالکل مجبور تھی. اس نے سوچ سوچ کر کہا کہ میری خواہش اس بات کے سوا نہیں مٹ سکتی. اس نے اپنے بچے کو ذبح کر کے کمرے میں رکھ دیا, چھپا کر اوپر کپڑا دے دیا. امام صاحب کو یوسف غدا رحمۃ اللہ علیہ کو کی دعوت کی اور مرغی دی کہ آپ ذبح کریں تو میں آپ کی سالن پکاؤں. آپ نے مرغی ذبح کی, عورت نے کہہ دیا کہ میرے ساتھ برائی کرو, آپ نے انکار کر دیا. عورت نے باہر نکل کر کنڈی دے دی, مرغی چھپا دی اور شور پا دیا. لوگ اکٹھے ہو گئے, دیکھتے ہیں تو امام صاحب کے ہاتھ میں چھری بھی ہے اور خون بھی لگا ہوا ہے اور بچہ بھی ذبح ہے اور بھی کھڑے بھی یہی ہے. اب انتہا ہے عرفی ثبوت کی. قاضی جو تھا آپ جیل میں چلے گئے, قتل کا آپ پر الزام لگ گیا. لوگ عوام الناس نے دور دراز تک کہ دیکھو امام یوسف غدا نے امام ہو کر ایک بچے کو قتل کر دیا ناحق. تو قاضی جو تھا وہ حنفی تھا. اس نے کہا کیا کروں ان سے,
آپ نے فرمایا امام یوسف گدا کے پاس بندہ بھیجا، اگر تیری شریعت کا حکم دوں یا اپنی کا؟ یا حضرت کیوں؟ فرمایا تیری شریعت میں تو مجرم ہے، میری شریعت میں مجرم نہیں کہ گواہ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے قاضی کو فرمایا اس کو چھوڑ دو، چھوڑا تو جلوس آپ کے خلاف، امام اعظم کے خلاف سخت باتیں ہونے لگیں کہ دیکھو امام وقت ہو کر کتنا بڑا ظلم کیا اس نے کہ ایک قاتل کو چھڑا لیا۔ 2 ماہ کے بعد عورت نے تسلیم کیا کہ میں نے یہ غلطی کی تھی، میں نے خود کیا، امام صاحب پاک ہیں۔ پھر ائمہ پر تہمت کا سلسلہ بند ہوا، لیکن لکھتے ہیں دور دراز علاقے تک بہت لوگ اس میں پھنسے رہے، قسموں قسم کی باتیں کرتے رہے، کیونکہ پھر کون اعلان کرے دوسری بات کا؟ اب جو مخالفین نے بات پھیلائی ہے شاید کسی تک پہنچا ہے، میں دعوے میں علل اعلان کہہ رہا ہوں، ایک تو اس کا کوئی ثبوت عرفی بھی نہیں ہے، چند مجھے کوئی پوری میں 20 لاکھ روپیہ 20,000 میں کرایہ دیتا ہوں، جنہوں نے یہ بات پھیلائی ہے ان کو کہو تم نے دیکھا ہے، وہ کہے گا مجھے فلاں بندے نے کہا ہے۔ بھئی اس کے پاس آپ کوئی ایک گواہ شرعی، میرے بیٹے پر تہمت لگی ہے شاید آپ کو پتہ ہے نہیں، تو وہ اس قابل ہی نہیں، 6 سال ہو گئے منگنی ہوئی ہے، میں نے کہا بیٹا تیری شادی کروں؟ اب اس نے کہا ابو جان میں شادی کے قابل ہی نہیں، ان کو جواب دے دو۔ وہ دیتے ہیں، اب بھی دیتے ہیں، لیکن وہ 6 سال سے بٹھا رکھے ہے اس امید پر کہ شاید بیٹا تندرست ہو جائے۔ ایک بزرگ سے ایک بندے نے کہا غور سے سننا کہ تو نے لواطت کی ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے تیرے ساتھ کی ہے، تذلل کیا، اور کسی کے ساتھ نہیں، تیرے ساتھ کیا ہے، اور تیرے کو ثبوت ہو تو بتاؤ۔ اس کا تذلل کیا۔ تو اسی طرح ایک بندے نے فون کیا، سمی ہے سمی، تو میں نے بیٹے کو کہا تو کہے کہ اور تو کوئی ثبوت نہیں ہے، پھر میں نے برائی سمی سے کی ہے۔ یہ 27 منٹ کی ریکارڈ ہے، 5 بندے ہیں، گواہ مسجد کا امام ہے، اسلام صاحب کو تھا، یہ جا رہے تھے سیالوی شریف، تو وہ ریکارڈنگ کر کے اب لوگوں کو سناتے پھرتے ہیں، دیکھو جی اس نے تسلیم کیا۔ وہ بے وقوف ہو، اس نے تذلل کیا ہے، تسلیم نہیں کیا۔ اب وہ سمیع کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی وہ تو اس لائق نہیں ہے، 2 بندے اس کو پکڑ کر پیشاب کراتے ہیں، تو میرے ساتھ کیسے کیا؟ وہ جب خود پر پڑی بات سوچنے کی علم ہے نہیں، پھر جو ایک بندہ ایک طرف سے سنو دوسری طرف سنو، یہ تو یہودی قانون میں بھی ایسا ہے، بغیر گواہ کے کوئی مجرم نہیں بن سکتا، پیشیاں دیتے ہیں، سنتے ہیں ادھر ادھر، پھر بحث کرتے ہیں، ان پر جرح ہوتی ہے وکیلوں پر۔ ایک صحابی پر 3 صحابی بھگت گئے، کون سی جگہ تھی، کیسا کمرہ تھا، کہاں عورت کا منہ تھا، کہاں، 3 صحابہ، ایک صحابی کے الفاظ بدل پڑے، حضرت امیر عمر سے بولے 4 کو کوڑے مار دیے، بھی اس کے الفاظ کیوں بدلے ہیں؟ میں واللہ باللہ جو میں نے تحقیق کی ہے، جو ابتدائی بندے ہیں وہ میں مجھے جانتا ہوں، ایک ہے عاصم، اس کا بصیر پل سے تعلق ہے، وہ ہمارے مخالف، ہمیں پتہ نہیں تھا، وہ آ کر ہمارے مدرسے میں بدتمیزیاں کرتے رہے۔ چشتی صاحب تھا، 10 بندے میرے گواہ ہیں، اس بات کا آپ بھی تحقیق کر سکتے ہیں، ہم تحقیق سے لیکن جاہلانہ نہ کرو، عالمانہ کرو۔ تو اس میں سمیع نے کہا میں نے دیکھا ہے آنکھوں سے۔ اچھا، میں نے کہا کہاں، دروازہ بند تھا یا کھلا تھا؟ اب اس کو کہنا ہی تھا دروازہ بند تھا۔ جب دروازے کے سامنے آئے چشتی صاحب نے مجھے کہا اندر بیٹھ کر تحقیق کرو، میں نے کہا نہیں، سڑک آئے، ہمارے پہلے چنگی میں بیٹھے تھے، ہمارا گھر سڑک میں تھا، لوگ جمع ہو گئے بہت، تو میں نے کہا نہیں، ہم اگر مجرم ہیں معافی نہیں مانگتے، نہ ہم چھپ کر کرتے ہیں، اللہ اعلان یا تحقیق ہوگی۔
میری حلف پر یقین کریں یا جس صاحب سے حلف اٹھائیں، یہ ان کے سامنے تھا۔ تو جب اس نے دیکھا دروازے سے کوئی چیز نظر نہیں آتی، ادھر ہمارا پکھا تھا، چھانی لگی ہوئی تھی، اس نے کہا میں نے وہاں سے دیکھا ہے۔ اب اسلام ہوتا تو اسے کوڑے مار دیتا بھی تیرے الفاظ کیوں بدلے ہیں۔ تو میں نے کہا ادھر تو پکھا رکھ گیا، آگے چھانی لگی ہوئی ہے، تو نے کیسا دیکھا؟ وہ دوڑ گیا۔ دوسرا ہے امجد جو ابتدائی ہے، امجد سے میں نے کہا یار تو نے کیا دیکھا؟ کہ وہ بچہ جو ہے ہسپتال میں رہا۔ میں واللہ باللہ کہہ رہا ہوں، جو مانے ہم اس کو کچھ نہیں کہتے، جو نہ مانے، جو مانے بغیر تحقیق کے، میں نے ان کی بیعت واپس کر دی ہے، کیونکہ اسلام میں ہے ایک طرف سنو دوسری طرف سنو پھر تحقیق کرو۔ اب میرے دانتوں میں درد ہے، یہ سارے اوپر سے ٹوٹ گئے ہیں، یہ ورم آ جاتی ہے۔ جس صاحب نے کہا تمباکو جو ہے حرام نہیں ہے لیکن دوا کے طور پر استعمال کرو، تو مجھے گولیاں کھا کر میرا باپ یہ دانتوں کا علاج مجھے انہوں نے بتایا۔ میں سگریٹ رکھتا ہوں، میرا درد مہینہ نہیں پڑتا۔ اب ڈبی سگریٹ کی پڑی تھی، کسی مریدوں نے دیکھا، انہوں نے جا کر فون کر دیا میرے نام کے وہ سگریٹ پیتا ہے۔ ایک نے دوسرے کو کیا، دوسرے نے دوسرے، بزرگ فرماتے ہیں کہ سخت چم نرم چم خرگوش کا، سخت سور کا چمے میں چم سہ کی ہے، سنی سنی دے ڈانگا مارن بے وقوف تک ہم۔ اسلام میں ایک طرف سنو دوسری طرف بھی سنو، تم پھر تحقیق کرو، پھر زبان کھولو، لیکن اعلان نہیں کرنا، اعلان حرام ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا ملتان کے میرے 2 مرید بڑے لڑکیوں کو سکول سے نکالا، بری بات کے اعلان کا تاثر، ٹی وی ہر چیز، ان تک یہ خبر پہنچی، ان بیوقوفوں نے دیا بھی یہ پیروں کا حال ہے، بیٹیوں کو سکول میں ڈال دیا اور ٹی وی بھی لے آیا۔ ادھر افسوس ہو رہی ہے، ادھر بیٹیوں کو دھونس رہا ہے برائی میں۔ تو وہ بات پوچھتے ہیں تمہیں کہ سکول جو ہیں ان کے تم خلاف ہو، تم کہا کرو کہ ہم سکولوں کے بھی خلاف ہیں اور ساتھ ہی اسلحے کے بھی خلاف ہیں، اس کے زیادہ ہم خلاف ہیں کہ اسلحہ۔ تم تخریب کاری دہشت گردی ختم نہیں کر سکتے جب تک اسلحہ نہ بند کرو۔ مجھے گجرات لے گئے، ایک جنگل میں ایجنسیوں کا گھر تھا، بڑا افسر آیا، میرا مرید ہوا، مجھے پتہ نہیں، وہ مجھے دعوت کر گیا، وہاں میں گیا، مجھے بعد میں پتہ لگا کہ سب ایجنسیاں ہیں یہاں رہتی ہیں جنگلوں میں، ان کے گھر ہیں۔ تو میرے ساتھ آئے، بحث کرتے رہے، میں اس پر زور دیتا رہا کہ بے ایمانو دہشت گردی ختم کرنی ہے تو اسلحہ بند کرو۔ میں اپنے مریدوں کو اسلحے کے، ہم سکولوں کے واقعی خلاف ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، لیکن ساتھ ہی ہم اسلحے کے بھی خلاف ہیں زیادہ تر۔ اور کوئی تمہیں پوچھے تو تم یہ کہہ دینا کہ ہم گولڈ شریف سے تعلق رکھتے ہیں، بات سمجھی؟ جھوٹ بھی نہیں ہے، وہ جھوٹ بھی نہیں ہے، ہاں، پھر وہ کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، 150 گھر میرا دشمن تھا، سندیلے تھے، میں بھی سندیلا تھا، ہم بھی ذمہ دار تھے، 250 بیگھہ مجھے دریائی زمین تھی اور 85 بیگھہ نہر کی زمین تھی۔ یہ بہت لمبا واقعہ ہے، کس طرح مخالفوں نے، میری نانی صاحبہ جو تھی وہ ملوانی تھی، باقی ہم سندیلے تھے، اور نانیاں وہاں کی تھی۔ میری اماں اکیلی پیدا ہوئی، میری دادی وال وٹن وہ بھی سندیلی نہیں تھی، اور سندیلیاں تھیں، میرا باپ اکیلا پیدا ہوا۔ تو پھر قسمت آپس میں ہو گئے، نہ باپ کا کوئی رشتہ دار، نہ نانا خاندان ختم، تو نہ ماں کا کوئی رشتہ دار، وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب ہم نے سوتیلا بہنوں میں اور سوتیلا بھائیوں میں ہمارے باپ کو دیاں دینے پڑی، تو انہوں نے آخر طلاق دے دی، جس سب کو نکال دیا۔ تو میں نے اپنی جائیداد کو نہ دیکھا، اپنے بہن بھائیوں کا تحفظ کیا، پڑھایا، سب کچھ کیا، تو ہمیں آخر وطن سے اٹھنا پڑا، ہم نکل پڑے۔
اب کوئی لوگ کہتے ہیں جی یہ سکول پڑھاتا رہا ہے، دماغ خراب کرتے ہیں. یہ پتہ نہیں میں نے کیوں پڑھایا. جب میں وہاں سے نکل کر علی پور آیا تو علی پور ہمارا پردہ دیکھ کر ایک چیئرمین تھا، وہ مسلم لیگ کا سمجھو بس. تو وہ مجھے کہنے لگا یہاں سے اٹھو، تم نے ایسا پردہ کر دیا ہے کہ سیدوں کا نہیں ہے. میں سوچا بھی یہ بدماشی ہم وہاں کچ پک سے بھی نکل آئے اپنے، اب یہ ہمیں علی پور بھی نہیں رہنے دیتے. تو میں صبح اس کی بیٹیاں تھیں، میں ان کو پڑھانے جا کر بیٹھ گیا. پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے ماں کو جا کر کہا کہ استاد صاحب تو اچھا پڑھاتا ہے، میں مفت پڑھایا. وہ جو چیئرمین تھا وہ بیوی کا غلام تھا، اس نے جوتا اٹھا لیا کہ تجھے کیا، اگر پردہ کرتے ہیں وہ اچھا ہے، ہماری بیٹیوں کو مفت پڑھاتا ہے. تو میں پڑھانے لگ گیا. جس طرح علماء جانتے ہیں اس بات کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ گئے دو حبیب نجارے کے واقعات میں، تو انہوں نے انہیں جیل میں کر دیا. فعززنا بثالث، ہم نے تیسرے سے ان کو طاقت دی. تو آپ نے جا کر وہی کفر ظاہر کر لیا، آپس کافر کے ساتھ مل گئے اور ان کا مذہب کفر سب ظاہری استعمال کر لیا. باتیں تو بہت ہیں، کیا سمجھائیں یار. علم بھئی تمہیں ہم نے اتنا تو سوچو، تمہیں دین ہم نے بتایا ہے، اب ہم سے نکل گیا ہے، آپ میں آ گیا ہے. تو وہ بادشاہ کو کہا کہ وہ جو تم نے جیل میں کرے وہ کیا کہتے ہیں. اس نے کہا وہ کوری کو، اندھے کو آنکھوں والا کر دیتے ہیں، مٹی کی مٹھ کو پھونک مارتے ہیں، پھرن بن کے اڑ جاتے ہیں، مردہ زندہ کر دیتے ہیں. تو اس نے کہا بلاؤ، میں نہیں مانتا. بادشاہ نے بلایا، انہوں نے ایسا کیا. اب اس نے کہا بادشاہ، وہ مل کر بادشاہ سلامت، اب ایسا کرو حکمت عملی کہ ہم بھی اپنے خدا کو کہیں، خداؤں کو وہ ایسا کریں. اس نے کہا سچ پوچھتا ہے تو ہمارے خدا کچھ نہیں کر سکتے. پھر اس نے کہا بادشاہ سلامت، معلوم ہوتا ہے وہ سچے ہیں. تو بادشاہ مسلمان ہو گیا. وہ جو ان کے ساتھ مل کر انہوں نے، اب میں اس کی وضاحت کیا کہوں، اتنا اشارہ کافی ہے. تو میں نے مل کر وہاں قدم جمایا. جب میرا قدم وہاں ٹیوشن پڑھاتا رہا، بہت میرے شاگرد ہو گئے، قرآن شریف بھی پڑھاتے تھے. جب میرا تسلط ہو گیا میں نے تقریر کی سکولوں کے خلاف، پھر ڈٹ کر. وہ ٹیوشن بھی چھوڑ گئے، سب کچھ ان کو پھر پتہ لگ گیا کہ اس نے حکمت عملی کی ہے. اب کوئی مرید مجھے فون کرتے ہیں، ہیں جی بھئی جو کچھ ہم نے کیا ہے وما سجادہ رنگی کن، اگر گر پیر مغاں گویا کہ سالک بے خبر نہ بوت راہ رسم منزل رہا. مولانا روم کو شمس تبریزی نے کہا شراب لے آ، تو آپ کے دکان وہاں شراب لے کر چھپا کر آئے. فرمایا چھپاتا نہ تو میں تم کو اور بناتا. وہ دنیا سے کاٹ رہے تھے. جس طرح خواجہ صاحب نے فرمایا کر صبر شکر شکایت تھے، کر آس امید عنایت تھے. میں نے کئی مجھ پر الزام لگے، 150 گھر تھا روزانہ، میں وہاں سے بھگت کر آیا ہوں. میں اپنی سس کے گھر بیٹھا تھا، ایک نوجوان لڑکی پیچھے گھر تھا، میری سس نہیں تھی، میں اکیلا بیٹھا تھا. تیل میں نے لگا رکھا تھا، رومال میرے گردن میں تھا، ابتدائی حالات، جوانی تھی. تو وہ آ کر میرا اس نے رومال پکڑ لگا، مجھے اندر کھینچنے لگ گئی. میں نے ٹائم کیا 2 بجے 3 بجے تک ہو سکتا ہے. تو میرے پاس 10 روپے تھے، میں نے نکالے، اس کو دیا. اس نے ہاتھ ہلا کیا، میں نے رومال چھوڑ کر بھاگ گیا. تو اللہ کا کرنا، اس نے جا کر کہہ دیا کہ لوگ اس وقت کھجوروں شجوروں میں وہ کرتے تھے، باہر اندر دیہات میں رواج تھا، بیت الخلا نہیں تھے. تو اس نے کہا مجھے آ کر اس نے چھیڑا ہے، یہ رومال گر گیا، میرے ساتھ لڑتا رہا، میری بےعزتی کرنے لگا. وہ میرے دشمن تھے، قتل کے در پائے ہو گئے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ وہاں سے راستہ گزرتا تھا، اس کی پھپھی اور پھوپھا انہوں نے آواز سنی تو سوانجنا تھا، حویلی چھوٹی تھی، تو وہ سارا ماجرا دیکھتے رہے.
لیکن وہ بیوقوف گھر چلے گئے 3-4 میل پر. تو مجھ پر الزام عائد ہو گیا. موز ساری ہر جگہ مشہور کر دیا لوگوں نے کہ یہ دیکھو یار نماز پڑھتا ہے، یہ ادھر نیک بنا ہوا ہے. ادھر اس نے لڑکی کو جا کے گھر سے، رومال بھی میرا تھا، رومال بھی میں چھوڑ گیا. اس نے رومال میرے جانتے تھے. اس لڑکی نے کہا یہ ثبوت ہے، یہ رومال چھوڑ گیا ہے. تو 5-6 دن وہاں بعد ان کو خبر چلی، وہ آئے، انہوں نے کہا نا مراد اس کا تو کوئی قصور نہیں، اس کا قصور ہے. تو مجھ پر جا کے الزام چھوٹا. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے ساتھ 1000 تہمتیں لگ چکی ہیں. ایک قتل ہوا، مجھ پر سونپ دیا. تو سارے چیز صاحب کا دادا، سارے ذمہ دار میرے مخالف تھے. میرا بھائی گیا وہاں پیسے لینے، نزدیک بستی تھی، دکان تھی، اسے کہا قتل، اس نے جا کر پیر دے دیا اپنا. تو سب لوگوں نے کہا کہ یہ یار 3 میل سے آیا ہے، قاتل یہی ہے. ہمارے مخالف تھے سارے ذمہ دار، تقریباً میں اکیلا تھا. آپ اس فکر کو دیکھ تو رہے ہیں، اس وقت تو میں 150 گھر میں اکیلا تھا نا. تو میرے ساتھ جتنا مخالفت تھی. تھندار آ گیا، رات کو مجھے بلانے لگا. وہ تھا جلال پور کے تھانے میں، ہم تھے شہر سلطان کے تھانے میں. سرحد کے نال قتل یہ ہوا تھا. تو رات کو سپاہی بلانے آ گیا. میں نے کہا میں تو نہیں جاتا. اس وقت قانون تھا کہ ایک تھانے والا دوسرے تھانے والے کو نہیں باندھ سکتا تھا، چاہے وہ قتل ہی کر دیتے. سخت قانون تھا، جب تک متعلقہ تھانے سے اجازت نہ لے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں رات کا نہ گیا. وہ سارے کہا دیکھو جی نہیں آئے، یہ بہت بڑے بدماش ہیں. تھاندار نے کہا میرے بلاوے پر نہیں آیا، جو ہیں بہت. انہوں نے رات سپاہی بھیجا. سپاہی تھانے کا لے آئی، اجازت لی، اور سارے 100 بندہ ذمہ دار، سارے تھاندار، پولیس ہمیں چھاپا مارنے کے لیے چلے. ادھر جلال پور سے خان بیلا ہے، سڑک آتی تھی، ادھر ادھر جنگل تھا. وہ قاتل وہاں سے جا رہا تھا. اس نے پولیس کو دیکھا تو وہ اندر چلا گیا جنگل میں. تو تھاندار نے کہا یہی بندہ مشکوک ہے جو ہمیں دیکھ کر چھپ رہا ہے. انہوں آگے جا پکڑ لیا. اس نے تسلیم کر لیا کہ میں نے قتل کیا. اب یہ پولیس، ذمہ دار، سب یہ ایک فرلانگ چلے تھے ہمیں چھاپا مارنے کے لیے. تو دیکھا کہیں کسی نے کہا وہ بڑا تھندار آ گیا ہے. اب وہ پیچھے آئے، کہاں جا رہے ہو؟ یہ قاتل مل گئے، ان کو چھاپا مارنے جا رہا ہوں. تھندار نے کہا قاتل تو یہ ہے. تو ہم بچ گئے، اللہ نے ہمیں بچا دیا. میں آپ کو سناؤں تو سینکڑے باتیں ایسی ہیں. ہمارے ساتھ ایک چند سناؤں گا. اس سے فقیر آ کر تمبو لگایا. اس کو رات نے، ہمارا گھر اکیلا تھا اور اس کا تمبو بھی، ادھر ادھر کوئی گھر نہیں تھا. تو اس کی بیوی کو کسی نے اینٹ ماری، اس کا سر پھٹ گیا، وہ بے ہوش کر گئے. پکی اینٹ دور سے لگی، وہ مرنے کے قابل ہو گئی. محلہ اکٹھا ہو گیا. اب فقیر کہتا ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے گھر سے اینٹ آئی. ہم بیٹھے تھے وہاں، ہمارا کوئی واقف نہیں تھا، لوگ ہمارے مخالف تھے. سب مجھ پر پڑ گئے کہ یار میں نے دیکھا عورت کو کیوں اینٹ ماری. جب فقیر کہتا ہے میں نے اینٹ دیکھی ہے ان کے گھر سے، تو سارے مجھ پر چڑھ گئے. میں جانتا تھا ہم بے قصور ہیں، اب کوئی بات کر نہیں سکتے، ساتھ کوئی گھر نہیں تھا. تو مجھے ایسے اللہ نے مہربانی کی، یہ جیسے اینٹوں کی دیوار دے کر برتھی ڈال دیتے ہیں، اسی طرح بہت اونچا تھلا تھا، بھرات برتھی تھی. اس کے نیچے کچھ نیوی جگہ تھی، بہت سی مٹی اٹھا لی. میں نے کہا یار ادھر آؤ، اس کو ادھر ادھر دیکھیں. تو بات تو کہنے لگے کہ یہ اب آپ پر بات پڑتی ہے، یہ سب مکر کر رہا ہے کہ دیکھو ماری خدا اینٹ. 2 بندے میرے ساتھ ہو گئے. انہوں نے کہا یار کوئی دکھا لو، مسافر ہیں، پردیسی ہیں، ان پر وہ عورت مردی ہے، تم نے قتل سونپ دیا. تو
वो मैं जो गया 2 बंदे वहां बैठे थे। मैंने कहा नामुराद तुम क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा इस औरत ने हमसे पैसे लिए और वादे पर नहीं आई तो एक हमने मारी है, तो अल्लाह ने मुझे बचा दिया। मैं आपको बातें सुनूं, एक बंदे ने मुझ पर बीवी छुपाकर मुझ पर पर्चा दे दिया अगवा का, तो 3 गवाह थे। गवाह को उधर बिठाया, को उधर, एक से पूछा हाँ भाई, उसने कहा मैं मगरिब को आ रहा था अपने कुआं से, जिस तरह जमींदार दूध लेकर आते हैं, तो शोर था, मैं गया तो ये इसके साथ 5-6 बंदे थे, इसने औरत उठाकर जा रहा था। थानेदार ने कहा उधर बैठो। दूसरे को बुलाया, हाँ भी कलमा पर, उसने कलमा पढ़ा, मैं 7 ईमान के सच कहूंगा। हाँ 7 ईमान के थे तो मुखालिफ। वो मैं 10 बजे रात के बाहर निकला पेशाब करने के लिए, तो मुझे शोर आया, मैं गया तो ये 4-5 बंदे, मुख्तसर करूं, औरत को उठाकर ले जा रहा था। उसको उधर भेजा। तीसरे को बुलाया, उसने कहा 4 बजे रात मैं जिस तरह एक उस बैलों से हल जोतते थे, समझते हो ना, तो मैं 4 बजे रात के उठा अपना हल चलाने के लिए, तो इधर मुझे शोर आया तो मैं भाग गया। वहां देखा तो ये औरत को उठाकर 4-5 बंदों के साथ जात रहा है। तो थानेदार ने कहा नामुरा तुम सिखों की बस्ती तो नहीं है? मुझे थानेदार ने कहा मैंने ऐसा किया तुम्हें शरीफ देखकर, तो पर्चा खारिज हो गया। ऐसी हजारों इल्जाम में मुझ पर लग गए। मैं कौन कौन सा सुनाऊं, वक्त नहीं है, ये लगते भी हैं। एक बादशाह को एक वली ने कहा, पीर था, कि आंखों से देखे कान से सुने फिर भी तहकीक करना। अब आंखों से तो देखते हैं डब्बी पड़ी है सिगरेट की, लेकिन उसने कहा मेरा पीर जायब है, कहता है आंखों से देखो कानों से सुनो फिर तहकीक करना, ऐसे कदम नहीं उठाना। तो उस एक नौकर था, वो वहां से गुजरा, देखा बादशाह का बिस्तर बिछा पड़ा है। उसने कहा सोखते देखूं कैसा नरम है, तो सोया, चादर तान कर, नरम था, उसे नींद आ गई। उसकी बीवी आई, उसने उसे जफ्फी पाई, टांग ऊपर रखकर सो गई। अब बादशाह ऊपर आया, तलवार ले आया कि दोनों को कत्ल करूं। बादशाह के बच्चे थे, बीवी से बहुत मोहब्बत थी बादशाह की। उसने कहा आज आपने मुर्शिद की बात आजमाऊं, कि उसने कहा आंखों से देखना, कानों से सुनना, फिर भी तहकीक करना। तहकीक जरूर है। मैं दावे से कह रहा हूं, इतना बंदों में एक बंदा मुझे शरई सबूत दे दे, एक बंदा, तो मैं ऐसे अफवाह पर ना अपना ईमान खराब करो, बिल्कुल इसकी झूठ है। तो मैं, उसने कहा दूसरे गवाह ने कि लड़का जो है वो अस्पताल में रहा है 4 दिन। मैंने कहा ये तो फिर बहुत तुम्हारा अहम सबूत है, वो कौन सा लड़का है, किस अस्पताल में दाखिल है? वो भाग गया, हमारा तो झूठ। अब तीसरा लड़का था चिश्तिया शरीफ का, वो नामुराद खराब था, उनसे उनका ताल्लुक था। उन्होंने कहा फुलान लड़का कहता है कि मुझसे बुरा किया है। मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कारून ने औरत को सिखाया कि तू कहे मुझे मूसा अलैहिस्सलाम ने बुरा किया है मेरे साथ। तो उन्होंने दुआ मांगी, जब रसूल का जलाल देखा तो उसकी जुबान फिर गई। मैंने वही वास्ता देकर मालिक इससे सच कहलाना। अब 10 बंदे हैं, ये 3 बंदे हैं इब्तदाई, जिन्होंने फिर जाकर अफवाह फैलाई झूठे होकर। मैंने उस बच्चे को बुलाया, वल्लाह बिल्लाह आप सारे मुरीद मुझे छोड़ जाएं, कोई जरूरत नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई हमारे मुरीद दीन से निकल गए हैं इस बात को सुनकर, ऐसा से कम तरीका कोई शिकार ना हो। वैसे हमें कोई मुजरिम में मैं किसी के हाथ नहीं जोड़ता, जो समझता है उसकी बैयत वापस है। मैं मुरीदों के सहारे पर नहीं बैठा, मैं अल्लाह के सहारे पर बैठा। 150 घर पर अल्लाह ने मुझे बचाया, तो यहां भी अब कुछ नहीं होगा। तो वो लड़के को मैंने बुलाया, जब मैंने बुलाया, ये चीज साहब से कलमा पढ़ाना और 10 बंदे और ही हैं गवाह मेरे। उस लड़के ने वल्लाह बिल्लाह ये अल्फाज कहे, उधर भी देखे, मेरी तरफ देखे, उधर
اللہ نے اس سے زبان سے کہلوا دیا کہ مجھے استاد نے بلایا، میں نہیں گیا، یہ الفاظ ہیں۔ تو بلایا کیوں بلایا؟ اس سے کوئی لواطت ثابت ہوتی ہے؟ تو یہ بہت خیال کرنا، جس مرید کو شک ہو وہ تحقیق کر سکتا ہے۔ پوچھو تم نے دیکھا، وہ کہے گا نہیں، کسی نے تم، آخر بندہ تو کوئی مل جائے گا نا، آخری انتہائی شاید گواہ۔ تو پھر تو اس کے بعد میں کچھ مسلک کی ایک دو باتیں کرتا ہوں۔ یہ دیوبند کہتے ہیں رسول اللہ کچھ نہیں دیتا، عقیدہ بنتا ہے حدیث قرآن سے۔ تو اللہ فرماتا ہے آتاہم اللہ ورسولہ اغناہم اللہ ورسولہ، میں نے دیا، میرے رسول نے تمہیں دیا، میں نے غنی کیا، میرے رسول نے غنی کیا۔ ایک صحابی کو حاتم طئی کے بندے نے کہا کہ واقعی تمہارا رسول دیتا ہے، لیکن ایک دروازہ ہے، ہمارے حاتم طئی کے 4 دروازے تھے، وہ چاروں سے دیتا تھا۔ تو صحابی نے فرمایا بے وقوف، تمہارا حاتم طئی جو ہے وہ دیتا تھا، اگلے کی ضرورت رہ جاتی تھی، وہ بھوکھا رہ جاتا تھا، وہ دوسرے سے آتا تھا۔ ہمارا آقا مولا ایک دروازے سے دیتا ہے، ضرورت ہی نہیں رہتی دوسرے دروازے سے۔ میں تقریر کر رہا تھا تو دیوبند 5-6 بیٹھے تھے، مسلک کی بات، 5-6 دیوبند بیٹھے تھے، 5 ادھر کھڑے ہو گئے، ایک میری طرف آ گیا، کہتا ہے مجھے تقریر تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں۔ میں نے کہا یار میرا بھی سوال ہے۔ اس نے کہا میں نے کہا تو شیطان کو حاضر ناظر سمجھتا ہے؟ وہ جو ہی مجھے جواب نہیں دیا دوڑ گیا، وہ 5 ہی دوڑ گئے، وہ بھی دوڑ گئے۔ اس کا مطلب ہے بے ایمان شیطان کو حاضر ناظر مانتے ہیں، ان سے بچ کر رہو، بہت خطرناک ٹولہ ہے۔ ایک عبدالستاق تونسوی پاکستان کا صدر تھا دیوبند کا، وہ تقریر کر رہا تھا، میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا حضرت عثمان غنی کو ذی النورین کیوں کہتے ہیں؟ شیعہ نے پرچیز۔ وہ جوش میں آ گیا، 2 نور العین آپ کی حضرت عثمان غنی سے بیاہی گئی، حضور کی 2 بیٹیاں پاک۔ تو صاف یہی ہے، 2 نوروں کے گھر والا، یہی مسئلہ، آپ کا لقب بھی یہی ہے، اس لیے دیا گیا تھا ذی النورین، 2 نوروں کے گھر والا۔ تو اس نے کہا آپ کو کیا کہہ رہا تھا؟ اس کا مطلب ہے 2 نوروں کے گھر والا۔ تو سب نے نعرہ لگا دیا۔ میں نے کہا یار تمہارا عالم جو ہے یہ بہت بڑا عالم ہے، اس نے شیعہ کو لاجواب کر دیا۔ ہاں جی یہ مناظر اعظم ہے۔ میں نے کہا میری بات ہے؟ کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا دھیاں پاک نور ہیں، آپ نور نہیں ہیں۔ وہ سارے مر گئے، میں بیٹھا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 شانیں دی گئی، جو آپ کی حقیقت ہے، آپ فرماتے ہیں میری حقیقت میرا رب جانتا ہے۔ شان فضیلت نور ہے اور شان مثلیت بشر ہے، اس لیے آپ کو بشر بھی کہا گیا ہے۔ فرشتے نور ہیں، ان سے ہم مستفیض ہو سکتے ہیں؟ کیا ہے وہ شان فضیلت نور، اللہ سے سب کچھ لے کر شان مثلیت نہ ہوتی ہم فیض یاب نہ ہو سکتے، کیوں فرشتے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے حقیقت محدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو دونوں شانیں ہیں، شان مثلیت بھی ہے اور شان فضیلت بھی ہے۔ ہم نے اقرار شان مثلیت کا کرنا ہے، اصرار ہم نے شان فضیلت کا کرنا ہے۔ یہ تو کافر کہتے تھے قالوا بشر یہدوننا، تو بشر ہو کر ہم بشر کا اقرار کرتے ہیں، اصرار شان کو بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کا بھی یہی شان تھا۔ اور اس انسان جو ہے 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح اور ایک جسم، ایسا ہے نا؟ جسم اعضاء کا مجموعہ ہے، ایسا ہے؟ ہاں، روح تو آپ کی اللہ کا حکم ہے کہ روح کے بارے تو کوئی بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ روح ہے، کافر کی روح ہے، یہودی کی روح ہے، مسلمان کی روح ہے، سارے روح ایک جیسے نہیں۔ جیسے گوشت تو ہے، وہ گائے کا گوشت ہے، بکری کا، نام تو گوشت ہے نا، لیکن اس میں فرق ہے نہیں ہے۔ تو آپ شان نورانیت سے آپ جسم، ہاتھ مبارک ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ نے فرمایا نا تمہارا ہاتھ اس جیسا ہو سکتا ہے؟
وہ جسم اعضاء کا مجموعہ ہے، جب اعضاء نہیں ہم ہوں جسم کیسے ہوگا؟ زبان قال اللہ، چہرہ وجہ اللہ، آنکھ مبارک وہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا لن ترانی، یہ نہیں فرمایا میں نہیں دکھاتا، یہ فرمایا تو دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے یہ بہو سلطان والا ٹولہ اٹھا ہوا ہے، جو دعا مانگے یا رب العالمین مجھے اپنا دیدار کرا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اس جہان میں سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کسی نے دیکھا ہے نہ دیکھ سکتا ہے کوئی اللہ کو۔ آنکھیں سبحان اللہ، ارے جسم اطہر ہے، سورج سایہ نہیں ہے، سورج بے نور ہو گیا، ہو جاتا ہے۔ میں پہلے آیا علی پور، تو میں یہی بات کرتا ہوں، یار باتیں تو بہت ہیں لیکن ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ میں وہ دیوبند تقریر کرتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں، وہ ہمارے جیسے ہیں۔ میں نے وہاں پھیلا دیا تقریر میں کہ میں صدیق اکبر جیسا ہوں۔ اب دیوبند آج سپاہ صحابہ بریلوی کو بھی ملا لیا کہ دیکھو انبیاء کے بعد صدیق جیسا تو کوئی نہیں ہے، یہ کہتا ہے میں صدیق جیسا ہوں۔ میں سید پور چوک ہے، شام کو جا رہا تھا، دیکھا تو 100 بندہ اکٹھا ہے، بریلوی دیوبند اہل حدیث سب۔ تو مجھے پتہ نہیں تھا، تو شکر ہے اگر لڑ پڑتے تو لڑ پڑتے، ورنہ وہ ایک بندہ بول پڑا، اس نے کہا یار صدیق کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ میں نے جرأت کی، میں نے کہا میں صدیق جیسا ہوں، صدیق میرے جیسا ہے۔ انہوں نے کہا پھڑو اس کو، وہ میرے قریب ہے۔ میں نے کہا یار تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو، میں صدیق جیسا نہیں۔ میں نے تو ان کو سمجھانے کے لیے کیا، میرا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ ہم تھے آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کو مثال نہیں دے سکتے، کتوں سے بھی بدتر ہیں، ہمارا یہ عقیدہ۔ میں نے کہا نا مراد واقعی انبیاء کے بعد صدیق جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو انبیاء میں نہیں ہے۔ سب تتر بتر ہو گئے، 100 کا 100 سب چلے گئے، تو کوئی حضور جیسا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ نے فرمایا مومن اور عام بندہ برابر نہیں ہو سکتا۔ ارے ایک بندہ ہے کتے سور سے بھی بدتر ہے، اور وہی بندہ فرشتوں سے بھی زیادہ شان رکھتا ہے، یہ تو عام بندے بھی برابر نہیں ہے۔ تو بیوقوفو تم نے سبحان اللہ ادھر بات کر دی، اس لیے بچ کے رہو۔ ہمارا مسلک اولیاء کرام کا ہے اور صحیح مسلک صوفیاء کرام کا ہے، باقی سب جھوٹ ہے، اولیاء کرام کا مسلک۔ تو آپ اب ہمارے مریدوں کو بہت خراب کر رہے ہیں۔ چیز صاحب ڈر گیا جی، وہ ڈر گیا، انہیں پتہ نہیں کہ کیا ایک تقریر ہے ایک تبلیغ ہے۔ تقریر جو ہوتی ہے وہ اسلاف کے واقعات تعریفیں کرنا، اس سے کچھ نہیں بگڑتا۔ تبلیغ جو ہے وہ معاشرے کے خلاف بولنا ہے، نچلی سطح سے لے کر اوپر تک سب کو برابر، یہ مشکل ہے۔ کیوں نہ اللہ نے فرمایا وما علی الرسول الا البلاغ، رسول تبلیغ تو میرے رسولوں کا شیوا ہے، اور نتیجہ خود بتا دیا قتلہم الانبیاء بغیر حق، کہ انبیاء تبلیغ کرتے تھے قتل نہ حق، بغیر حق نہ قتل کر دیے جاتے۔ تبلیغ بہت مشکل ہے، یہ ہو گئی ہے، حق کہا جا گیا ہے، اب حق آنے کی انتظار کرو۔ جو کوئی تقریریں ہوئیں اس سے کوئی بڑھ کر، ہاں ایک شاعر تھا وہ لکھتا تھا میرے شعر میں کوئی غلطی ہو نقطہ لگا دو، صبح اٹھتے تو دیکھتے نقطوں سے بھرا ہوا تھا شعر۔ وہ گیا اپنے استاد کے پاس، اس نے کہا تو کہے کہ جو غلطی ہو اس کی اصلاح کر دو۔ وہ شعر لکھا دوسرے دن ایک نقطہ بھی نہیں تھا۔ بھئی اگر تم تنقید کرتے ہو ایک تقریر تو کر دکھاؤ، ایک تقریر معاشرے کے خلاف، ہم تمہیں مان جائیں گے، ورنہ حق کہا جا گیا ہے۔ بچ کر رہو ایسے لوگ جو وسوسوا فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ارے جنوی لوگوں میں وسوسہ ڈال کر انہیں پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خدا را کوئی بات سنو اس کی تحقیق کرو، ہم نہیں روکتے۔ ایسے چند
جو ہمارے مخالفوں نے اٹھائے ہوئے ہیں ان کی باتوں پر یقین کر کے جو مانے گا نا، ہم کسی کو کیا کہیں، فون کرتے ہیں جی ایسی بات ہے، میں اب کسی کو ہم کیا سمجھ دیں، میں کہتا ہوں ہاں بابا ایسی ہے، تو تیری بیعت واپس، اور تو میرا کیا کرے گا؟ مجرم ہوتا ہے مدعی کا یا حکومت کا، پھر اللہ تعالیٰ کا تو سبحان اللہ ہو، باقی کسی کا مجرم نہیں ہوتا۔ تم مدعی ڈھونڈو، پھر تم نہ حاکم ہو نہ میں تمہیں، یہودی قانون میں ہے کئی سال، دیکھو کئی سال پیشیاں دیتے ہیں، گواہ سنتے ہیں، پھر بحث ہوتی ہے ذرا، پھر جا کے مجرم۔ آج کا موسلا بس ایک سے سنا دوسرے، اس نے دوسرے کو فون کر دیا، اور کوئی ایسے بات پھیلائی، یہ شیطان گاہ ہے۔ ہماری فکر کو بہت، ان کو برداشت نہیں ہے ہماری فکر۔ اور دوسرا میں نے یہ بھی بتایا کہ سخت جہالت ہے، بندہ شیطان کا بانی بن جاتا ہے، اعلان کرنا حرام ہے۔ تحقیق کرو، اعلان نہ کرو۔ اعلان شیطان کرتا ہے برائی کا یا شیطان والے؟ نیکی کا اعلان فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، جس مرید کو ہم پر کوئی شک ہو اس کی بیعت واپس آئے بس، اور ہم اس سے کچھ نہیں۔ باقی جو ہمیں بگاڑنا ہے، باقی ہم اگر اللہ نے ہم ہیں مجرم، تو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ہم گر جائیں گے۔ اگر ہم مجرم نہیں ہیں تو تم زور لگاؤ ہمیں نہیں گرا سکتے۔ ہر دن انشاءاللہ تمہیں ایک دن بتائیں گے کہ اللہ نے ہمیں، وہ میں آنے والا وقت دیکھ رہا ہوں، جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے کہ کیا کیا اللہ نے ہماری مدد فرمانی ہے۔ امید ہے، یقین نہیں کرتے، امید یقین ہم نہیں کرتے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔